بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاک افغان تعلقات کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گزشتہ دنوں اسحاق ڈار نے سہ فریقی ریلوے لائن منصوبے پر دستخط کیے تھے، جس کا افغانستان بھی ایک اہم رکن ہے۔ اس کے بعد اب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کابل میں اپنے افغان ہم منصب سراج الدین حقانی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی، در اندازی اور کالعدم تحریک طالبان کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پاک افغان بارڈر مینجمنٹ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک افغان سرحد کے مؤثر مینجمنٹ، منشیات کی روک تھام اور سرحد پار نقل و حرکت کو منظم کرنے کے طریقہ کار پر بھی بات چیت کی۔ ملاقات میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے وطن واپسی کے عمل پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں فساد اور عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں، مل کر ہمیں ان کو روکنا ہوگا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ اور دیر پا تعلقات کا خواہاں ہے۔ جی ناظرین، ادھر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کا وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران پاکستان کے سیلاب متاثرین کی ہر طرح کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ ایرانی اور پاکستانی وزرائے داخلہ کی ایرانی صدر کے رواں ماہ 26 جولائی کو دورہ پاکستان سے متعلق بات چیت بھی ہوئی۔ اس حوالے سے پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دورہ اسلام آباد کے منتظر ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی نے حالیہ دورہ ایران پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ جی ناظرین، دوسری جانب عالمی بینک نے پاکستان میں توانائی کے شعبے سے متعلق رپورٹ جاری کرتے ہوئے توانائی کی بچت اور کاربن کے اخراج میں کمی سے متعلق اقدامات پر تجویز دی ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں سیمنٹ، اسٹیل، کھاد، ٹیکسٹائل اور پیپر کے شعبے پر فوکس کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق معلومات، پالیسی اور مالی وسائل کا فقدان اصلاحات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ٹیکنالوجی فیزیبلٹی کی رکاوٹیں بھی تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ ایندھن کی تبدیلی اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے بجلی کی 60% بچت ہو سکتی ہے۔ ایندھن کی تبدیلی اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے کاربن اخراج میں 13% تک کمی ممکن ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کول فائرڈ بوائلرز 15 سے 20 سال پرانے ہیں۔ گیس سیکٹر میں جدید بوائلرز کے استعمال سے سالانہ $2 ارب کی بچت ممکن ہے۔ صرف کمپریسر کی تبدیلی سے کھپت میں 30 سے 50% بچت کی گنجائش موجود ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بجلی سب سے زیادہ ڈائننگ اور فنیشنگ کے مراحل میں استعمال ہوتی ہے۔ کھاد سیکٹر قدرتی گیس پر زیادہ انحصار کرتا ہے، جس سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ ہوتا ہے۔ حکومت اور نجی شعبہ تجاویز پر عمل کرے تو توانائی کے بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تجاویز پر عمل درآمد سے پاکستان اپنے ماحولیاتی اہداف کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، دریں اثراں خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات نے افغان باشندوں کی بڑی پیمانے پر ملک بدری کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جنہیں 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلاء کے دوران امریکہ کی درخواست پر عارضی طور پر امارات منتقل کیا گیا تھا۔ مغربی اور عرب میڈیا کے مطابق اماراتی حکام نے تصدیق کی ہے کہ افغان شہریوں کی واپسی کا عمل 10 جولائی سے شروع ہوگا۔ حکام نے اس فیصلے سے باضابطہ طور پر واشنگٹن کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا تھا کہ وہ ان افغان شہریوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے جو برسوں سے متحدہ عرب امارات میں زیر حراست ہیں۔
امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈیموکریٹس مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افغان شہریوں کی خصوصی حفاظتی حیثیت بحال کریں، کیونکہ طالبان کے دور حکومت میں خواتین اور بچوں کو شدید خطرات لاحق تھے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دو انتہائی اہم اور دلچسپ خبریں بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلی خبر ہے کہ پاکستانیوں نے گزشتہ مالی سال میں 189 ارب روپے سے زائد کی چائے استعمال کی۔ گزشتہ مالی سال میں 2,46,514 میٹرک ٹن چائے منگوائی گئی۔ دستاویز کے مطابق گزشتہ مالی سال میں چائے کا درآمدی بل 62 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہا۔ تاہم رواں سال کے مقابلے میں اس درآمدی بل میں 2004.20% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مالی سال 2023-24 میں 2,59,000 میٹرک ٹن چائے امپورٹ کی گئی۔ جون 2025 کے دوران پاکستانی 14 ارب 18 کروڑ روپے کی چائے پی گئے اور جون کے دوران 19,804 میٹرک ٹن چائے درآمد کی گئی۔ سرکاری دستاویز کے مطابق ایک ماہ میں چائے کا درآمدی بل 4 کروڑ 97 لاکھ ڈالر سے زائد رہا۔ مئی کے مقابلے میں جون میں چائے کی درآمدات میں 16.94% کمی ہوئی۔ مئی کے دوران 21,971 میٹرک ٹن چائے درآمد کی گئی، جبکہ چائے کا درآمدی بل تقریباً 6 کروڑ ڈالرز ریکارڈ ہوا۔ جی ناظرین، آج کی دوسری اہم اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ واٹس ایپ جلد ہی ایک نیا اور جدید فیچر متعارف کروانے جا رہا ہے جس کا نام ہے کوئک ریکیپ۔ یہ صارفین کو ایک بہتر تجربہ فراہم کرے گا اور وقت کی بچت بھی کرے گا۔ اس فیچر کے ذریعے صارفین متعدد چیٹس کے بغیر پڑھے پیغامات کا خلاصہ بآسانی حاصل کر سکیں گے۔ معروف ٹیک پلیٹ فارم ویپٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق یہ فیچر روایتی چیٹ سمری سے مختلف ہوگا۔ اس میں صارف کو 5 مختلف چیٹس منتخب کرنے کی سہولت دی جائے گی، جس کے بغیر پڑھے پیغامات کا ایک جامع خلاصہ ایک ہی وقت میں فراہم کیا جائے گا۔ واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ یہ فیچر پرائیویٹ پروسیسنگ کے تحت کام کرے گا، جو کہ ایک مخصوص پرائیویسی پروٹوکول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغامات کا تجزیہ ایک محفوظ ماحول میں ہوگا اور پیغام کا اصل مواد کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئے گا۔ صرف چیٹس ٹیب میں جا کر 5 چیٹس منتخب کرے گا تو ایک نیا کوئک ریکیپ ظاہر ہوگا، جس پر کلک کرتے فیچر کام شروع کر دے گا۔ چند لمحوں میں صارف کو ان منتخب چیٹس کے بغیر پڑھے اہم پیغامات کا خلاصہ فراہم کر دیا جائے گا۔ یہ فیچر ایک وقت میں صرف 5 چیٹس تک محدود ہوگا۔ مزید چیٹس کا خلاصہ لینے کے لیے دوبارہ یہی عمل دہرانا پڑے گا۔ جو چیٹس ایڈوانس چیٹ پرائیویسی سے محفوظ ہیں وہ اس فیچر کا حصہ نہیں بن سکیں گے۔ فیچر خود کار طور پر فعال نہیں ہوگا، صارف کو خود ایپ سیٹنگز میں جا کر اسے فعال کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔